کبھی کبھی تاریخ لکھی نہیں جاتی، وہ خود بول اٹھتی ہے، اور جب تاریخ بولتی ہے تو سچائی پوری کائنات پر گونج بن کر چھا جاتی ہے۔ آج کی داستان بھی ایسی ہی ایک لرزہ خیز حقیقت ہے، ایک ایسا اعتراف جسے نہ دوست جھٹلا سکتے ہیں نہ ہی دشمن انکار کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بنی ہوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں۔ اب دل تھام لیجئے، کیونکہ آگے جو سننے جا رہے ہیں وہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی گواہی ہے۔ جید عالم دین شیخ صدوق کی کتاب امالی اور بحر الانوار کے مطابق حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، ایک دن چند لوگ بیٹھے تھے، ان کی زبانوں پر اعتراض، دلوں میں بغض، اور ان کے طعنوں کا نشانہ ایک ہی عظیم ہستی تھی، اور وہ نام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ عظمت علی علیہ السلام پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، فضیلت علی پر بحث کر رہے تھے، اور کائنات یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لیکن اچانک فضا بدل گئی، ہوا رک گئی، زمین بوجھل ہو گئی، اور فضا میں خوف پھیل گیا، کیونکہ ایک ایسا وجود ان کے سامنے آ کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس نے کرخت اور گونجدار آواز میں کہا، میں ہوں ابو مرہ، ہاں وہی ابلیس، وہی لعین، وہی جسے کائنات کا سب سے بڑا گمراہ کن کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، محفل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تو ہماری باتیں سن رہا تھا؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا برا ہو، تم اس ہستی کی برائی کر رہے ہو جو تمہارا مولا ہے۔ اور پھر اس نے وہ جملہ دہرا دیا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدایا جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ، یہ اعلان اور یہ کہنے والا خود ابلیس، یہ کیسا لمحہ ہوگا؟ لیکن بغض کے اندھے لوگ پھر بھی نہ رکے۔ انہوں نے ابلیس سے پوچھ لیا، اے ابو مرہ، کیا تو بھی علی کا شیعہ ہے؟ کیا تو بھی اس کا دوست ہے؟ محترم سامعین، یہ سوال سن کر ابلیس نے ایسا جواب دیا کہ روحیں کانپ گئیں۔ اس نے کہا، میں اس کے شیعوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے وہ راز بتایا جس نے محفل کی بنیادیں ہلا دیں۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے میں اس کی دولت میں شریک ہو جاتا ہوں، اس کی بیوی کے ساتھ مباشرت اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں، میں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہوں۔ سوچیں ذرا، بغض علی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ محترم سامعین، اس موقع پر ابلیس نے اپنی حیرت انگیز تاریخ بیان کی اور کہا، میں نے جنات میں 12,000 سال اللہ کی عبادت کی، پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا جہاں میں نے مزید 12,000 سال عبادت کی فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا
جو تاریخ کا عظیم ترین لمحہ بن گیا۔ ہم سب اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نور گزرا۔ ایسا نور، ایسی ہیبت، ایسی عظمت کہ فرشتے بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ عرش گونج اٹھا، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ فرشتے پکار اٹھے، پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ کیا یہ کسی مقرب فرشتے کا ہے یا کسی نبی مرسل کا؟ اور پھر کائنات نے رب کی آواز سنی، نہ یہ کسی مقرب فرشتے کا نور ہے اور نہ ہی کسی نبی کا، بلکہ یہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طینت کا ہے۔ یہ سنتے ہی آسمان خاموش ہو گیا، فرشتے سجدے سے اٹھ گئے اور کائنات نے علی کی حقیقت پہچان لی۔ محترم سامعین، یہ سب سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ وہ زبانیں جو اعتراض کر رہی تھیں اب خاموش تھیں، وہ دل جو بغض رکھتے تھے اب لرز رہے تھے، کیونکہ آج فضیلت علی کا اعلان کسی انسان نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، بلکہ ابلیس نے خود کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، محبت کے لشکر میں یا بغض کے اندھیروں میں؟ محترم سامعین، اگر یہ داستان آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ حق چھپانے سے نہیں، سنانے سے زندہ رہتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔